الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن أحدهما أو كلاهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستو بزرگ، میں آج آپ لوگوں کے سامنے جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کے بعد اللہ نے فرمایا تم اپنے والدین کے ساتھ فرمانبرداری کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ أَحَدُهُمَا، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے، اور کلاہما یا تو دونوں، او کلاہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، تمہارے والدین میں سے دونوں میں سے کوئی بھی ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائے، اگر وہ تمہیں جھجکتا ہے یا مارتا ہے تو تم ان کی ساتھ کبھی بھی اف نہیں کرنا، ان کی اگر تمہیں مارتے بھی ہے تو ان کی مار سے کبھی اف نہیں کرنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ایک واحد اسلام نے یہی اتنی بڑی اعزاز دین و اسلام نے دی ہے، اور کسی مذہب میں یہ اتنا بڑی اعزاز نہیں دی اللہ رب العزت نے کہ ماں کی بارے میں کہ تم اپنے ماں کے ساتھ جب تمہارے ماں تمہیں ایک چھڑی لگا دے، ایک تھپڑ بھی لگا دے، یا تمہارے ساتھ شور مچا دے، یا تمہیں ڈانٹے یا تمہیں ڈپٹے، تو صورت میں جو ہے نا تم اف بھی نہیں کرنا۔ یہ اسلام نے کتنی بڑی اعزاز اپنے تمہارے والدہ کو دی ہے، باقی اور کسی مذہب میں یہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات فرمایا دوسری جگہ میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، پھر اس کی ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، پھر اپنے والدین کے ساتھ احسان اور نرمی کی برتاؤ کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان اور نرمی کی برتاؤ کرو، اور اس کی ساتھ ساتھ ان کی جو قریبی رشتہ دار ہے، ان کی عزیز و اقارب ہے، تمہارے تایا ہو، تمہارے چاچا ہو، اور ان کی بھائی ہو، اور ان کی ساتھ میں بھی اس کی بعد پھر اسی طریقے سے اپنے والدہ کی جو ہے نا عزیز و اقارب، جو تمہارے خالہ ہو، تمہارے پھپھی ہو، تمہارے نانی ہو، اس قسم کی ان کی ساتھ بھی تم حسن سلوک کرو۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ بے تمہارے عزیز و اقارب کی بات والدہ کی اور والد کے عزیز و اقارب کی بات تم کس کے ساتھ کیا کرو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، حضرت ابو سعید مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ قبیلہ بنو سلمہ کی ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والدین کے انتقال کی بعد ان کی ساتھ حسن سلوک کا کوئی درجہ باقی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں، کیوں نہیں، بالکل باقی ہے۔ فرمایا تو کیسے باقی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب سب سے پہلے اپنے والدین کی ساتھ وہ اپنے والدین کے انتقال کی بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، ان کی حق پہ دعا کرنا، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرنا، پھر ان کے لیے دعائیں مانگتے رہنا، اس کی بعد ان کا جو وصیت ہے
اس کو پورا کرنا، اگر وہ کسی سے کوئی وعدہ کیے ہوئے تھے اس کو بھی تمہیں پورا کرنا۔ اس کے بعد ان کی رشتہ داروں کے ساتھ جو سب سے زیادہ قریب ہو، جیسے تمہارے چچا ہو، جیسے تمہارے تایا ہے، ان کے ساتھ تمہیں جو ہے نا حسن سلوک کرنا۔ اس کے بعد فرمایا پھر ان کی دوستوں کے ساتھ، ان کی دوستوں کے ساتھ احترام اور اکرام کرنا، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ میں نے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے۔ فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے میں کیوں آیا تمہارے پاس؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اپنے باپ کے ساتھ اس کی قبر میں صلہ رحمی کرو۔ تو جو بندہ اپنے باپ کے ساتھ قبر میں صلہ رحمی کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والد کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ گویا کہ ان کی قبر کے اندر صلہ رحمی ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، حضرت ابن دینار رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، فرمایا ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکے کے راستہ میں تشریف لے جا رہے تھے، اتنا دیر میں ایک بدو سے ملاقات ہوا، اسی بدو کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری دے دی۔ فرمایا پھر اس کے بعد ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو سب سے کم چیزوں کے اوپر، کم احسان پر بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے پگڑی مبارک بھی، امامہ مبارک بھی ان کو اٹھا کر دے دیا کہ یہ بھی لے لو۔ تو پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ میرے باپ کی دوست تھے، یہ بدو میرے باپ کی دوست تھے، اسی وجہ سے میں نے اس کو اپنا امامہ بھی دے دیا اور اپنا سواری بھی دے دیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ بہترین صلاح آدمی کا اپنے والد کی دوستوں پر احسان کرنا۔ میرے دوستو اسی طریقے سے فرمایا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 2 قدم ایسے ہیں اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے۔ ایک قدم وہ ہے جب بندہ نماز فرض نماز کے لیے اٹھتا ہے، ایک قدم وہ جو فرض نماز کے لیے اٹھتا ہے، دوسرا وہ قدم ہے جب کسی محروم اور کسی مظلوم کے لیے یا کسی جو ہے نا نا امید بندہ جو انتہائی بے سہارا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جس کا وہ قدم اٹھتا ہوگا، اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 5 چیزیں ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ نیکیاں ملتی ہیں کہ جیسے اونچے پہاڑوں کی جیسے اللہ رب العالمین اس کو نیکی عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے میرے دوستو سب سے پہلے نمبر کیا ہے کہ ایک تو اللہ رب العالمین اس کی رزق کے اندر وسعت عطا فرمائیں گے، دوسری نمبر میرے دوستو اللہ پاک پروردگار عالم میرے دوستو اللہ رب العزت اس کی رزق کی وسعت کی ساتھ ساتھ میں اس کی نیکیاں بھی پہاڑوں کی مانند ہوگا، اس کی نیکیاں بھی بڑے بڑے اونچے پہاڑوں کی مانند اس کی نیکیاں ہوں گے۔ ان میں سے ایک نمبر صدقہ کرنا اللہ کے راستے میں، دوسری نمبر صلہ رحمی کرنا، اللہ کی صلہ رحمی کرنا مداومت کے ساتھ، ہمیشہ اپنا رشتہ دار عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، تیسری نمبر اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا، چوتھا نمبر ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنا، پانچواں نمبر اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا مداومات کے ساتھ، یعنی دوائم، ہمیشہ جس کو کہتے ہیں ہمیشہ کبھی بھی ان کے ساتھ نافرمانی نہیں کرنا، ان کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی نہ جواب دینا، کبھی کسی چیز سے ان کے سامنے انکار نہ کرنا جو تمہیں اچھے ہو یا تمہارے لیے برے ہو، پھر بھی تم ان کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی جواب نہ دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد ان کی اپنے ساتھ جو تعلقات رکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ جو تعلقات رکھنے والے تھے یعنی ان کی دوست، ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا، یہ گویا کہ ان کی دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا گویا کہ تم نے ان کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو۔ تو اسی طریقے سے
کہا کہ پریشانیوں میں جب بندہ کسی کی پریشانی میں ساتھ دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کی درجات کو کتنی بلند فرماتی ہیں، اور جب کسی مظلوم کے ساتھ تم ظلم کرو گے تو اللہ کی لعنتیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں۔ ایک اللہ کی بندہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ایک بندہ مچھلی مارنے والے تھے، وہ مچھلی مار کر آیا، دوسرے بندہ نے اس کو چھین کے اپنا گھر میں خوب مزے سے پکا کر کھا لیا۔ اللہ کی حکم ہوا، ایک وقت ایسے آیا کہ اس کی انگلی میں تکلیف ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس پہنچا، ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری انگلیوں کو کاٹنا ہے، تمہارے انگلیوں کو کاٹنا ہے۔ دوبارہ واپس ہی آیا، پھر گیا، جانے کے بعد پھر کہا کہ مجھے تکلیف ہونے لگا، کہا کہ پھر اس سے آگے کاٹنا ہے، پھر کہنے لگا پھر کیا ہوا، پھر کہنے لگا کہ بھائی اس کی اور آگے کاٹنا ہے، ایسے کرتے ہوئے کہ اس کی پورے ٹانگیں کٹ گئے۔ اب کہنے لگا بھائی بات کیا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ تم نے کسی کے ساتھ جو ظلم کیا، اللہ رب العزت کو مظلوم کی دعائیں اللہ کو برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جب کوئی مظلوم اللہ کی دربار میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں فرماتے ہیں، اللہ اسی وقت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس مچھلی والے وہ مظلوم تھے، تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا، ناحق اس کی مال کو چھین کر تم نے کھا گئے بڑے مزے سے پکا کر، اور جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جاؤ اس سے معافی مانگو، جب تک تم اس سے معافی نہیں مانگو گے پھر تمہارے اس عذاب سے کوئی نجات تمہیں نہیں ملیں گے۔ اور ایک بندہ فرمانے لگا کہ جب اس کو قبر میں وہ حج کرنے حج کی قافلہ کے ساتھ گیا، حج کی قافلہ کے ساتھ میں گیا، اور وہ اس کی دوران حج اس کی انتقال ہو گئی۔ جب اس کی قبر کھودنے کے بعد جب اس کو لحد میں اتارنے لگے تو وہاں ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سانپ بیٹھے ہوئے، اتنے بڑی سانپ۔ اب وہ پریشان ہو گئے، آگے نکل گئے، دوسری کھودا، دیکھا تو وہ سانپ وہاں پر بھی موجود ہے۔ تیسری قبر کھودا، دیکھا تو وہاں پر وہ سانپ وہاں پر پہنچ گئے۔ کہ بات کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نے دنیا کے اندر ایسے کوئی نافرمانی کیا ہوگا، کسی کا مال لوٹا ہوگا، کسی کے ساتھ ناحق، کسی کے ناجائز، کسی کے ساتھ اس نے ناجائز کی ہوگا، کسی کے ساتھ اس نے ظلم کیا، اور جس کی بدلہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر دکھا دی۔ ایک ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے سے اللہ دنیا کے اندر دکھا دیتے ہیں، دوسرے کسی مظلوم کے ساتھ ظلم کرنے سے اللہ بدلہ اس کو دنیا کے اندر دے دیتا ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر اس کے اظہار کر دی، آخرت کی ضرورت نہیں پڑی میرے دوستو، دنیا کے اندر اس کو اللہ نے اظہار کر دی ہے۔ وہ سانپ اس کی ساتھ ساتھ جو بھی قبر کھدتا ہے اسی قبر کے اندر وہ سانپ وہی موجود ہوتا ہے۔ فرمانے لگا کہ یہ بندہ جا کر ان کی قافلہ والے جا کے ان کے گھر میں پوچھا کہ بھائی تمہارے شوہر کیا کرتے تھے؟ کہ ان کے جب انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد جب ہم ان کے لیے قبر کھودا اس میں سانپ موجود ہے، پھر اس کے بعد ہم نے اس قبر کو چھوڑ کے دوسرا قبر کھودا اس میں بھی وہ سانپ موجود، پھر اس کے بعد تیسری قبر کھودا وہ بھی سانپ اس میں موجود ہے، پھر آخر بلا کر ہم پریشان ہو گئے، پھر کہنے لگا کہ اسی سانپ کے ساتھ اس کو دفن کر دی جائے۔ ہم لوگوں نے اس کی سانپ کے ساتھ میں اس کو دفن کر دیا۔ یہ مجھے بتاؤ یہ دنیا میں کیا کرتا تھا؟ کہا کہ وہ غلہ کی کام کرتا تھا۔ تو کہا کہ کیا غلہ کی کام کرتے تھے؟ کہا کہ جب وہ غلہ کو گھر میں لے کر آتے تھے، لانے کے بعد اس کو جو پیٹیاں ہوتا تھا، ان کا جو بکس ہوتا تھا، اس کے اندر جو ہے نا اس کو خالی کر کے اس میں کچھ جو ہے نا ڈبوں کے اندر اس میں بھوسا بھر دیتا تھا، اور جو ہے نا غلہ جو ہے نا باقیوں میں غلہ ہوتا تھا اور کچھ میں جو ہے نا اس میں بھوسا ہوتا تھا۔ اس قسم کی اس نے ناجائز کی، جس کی بدلہ میں وہ سانپ دنیا کے اندر وہ ظالم، اس نے ظالم تھا، وہ ظلم کیا تھا، اور مظلوم کی ہے اللہ نے قبول کر لی ہے، اور وہ آگے والے کو جو ہے نا آگے والے کے ساتھ ناجائز کیا، اس کے ساتھ نہ حلال اور نہ حرام سوچے ہیں، نہ اس نے حلال سوچا ہے نہ اس نے حرام سوچا ہے۔ اللہ کی طرف سے عذاب اللہ نے دنیا کے اندر اس کو دکھا دی ہے، اور اس کو سانپ کے ساتھ میں دفن کر دی ہے، اور کہا کہ اس کی دفن سانپ کے ساتھ ہوا تو اس کو سانپ کے ساتھ دفن کر دو۔